اب آئیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، کچھ باتیں اس کے حوالے سے عرض کر دوں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے، اور پوری دنیا میں اس ماہ مبارک کے اندر لوگ قربانی کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حرمین طیبین کی حاضری کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور کچھ خوش نصیب باقی ہیں جو انشاءاللہ العظیم عنقریب روانہ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں میری غیر حاضری میں جمعہ میں جو خطاب فرماتے تھے الحاج صادق رضوی صاحب، وہ بھی انشاءاللہ العظیم 19 تاریخ کو حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ تو قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ قربانی کب سے شروع ہوئی تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے اللہ عز و جل نے قربانی رکھی۔ یہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد سے چلا رہا ہے۔ ہر امت میں قربانی رہی، لیکن قربانی کا تصور، قربانی کا طریقہ، قربانی کا معاملہ جدا جدا رہا۔ اس دور میں جو قربانی کی سسٹم تھی وہ جدا تھی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور اس کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دور پاک کی قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 2 بیٹے تھے، حابل اور قابل۔ دونوں میں جھگڑا ہوا، ایک عورت کو لے کر القیمہ کی وجہ سے۔ قابل نے کہا اس پر میرا حق ہے، میرے لیے یہ حلال ہے۔ حابل نے کہا میرے لیے۔ تو اب اس زمانے میں حق کو ثابت کرنے کے لیے کہ کون صحیح ہے کون صحیح نہیں، اس کے لیے قربانی دی جاتی، اور قربانی کے لیے کیا کیا جاتا کہ جو قربانی دی جاتی اس قربانی کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا جاتا۔ دونوں قربانی دیتے، دونوں کی قربانی پہاڑ پر رکھی جاتی، اور قربانی کی قبولیت کی دلیل یہ ہوتی کہ آسمان سے بغیر دھوئے والی ایک سفید آگ آتی جس کی قربانی کو جلا ڈالتی، گویا اس کی قربانی قبول ہے، اور جس کی قربانی نہ جلتی تھی گویا اس کی قربانی رد ہے۔ یہ تفسیر کے اندر ہے، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ تو جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا، یعنی سفید آگ آسمان سے آئی اور آ کر کے اس قربانی کو جلا دی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یہ قربانی اس کی قبول ہو گئی۔ اب جس کی نہیں جلایا اس کے دل کے اندر حابل کے لیے نفرت اور عداوت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ تو اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی ایک علامت تھی، اور وہ علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور جلا دیتی، گویا قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرما دیا کہ اس کی قربانی قبول ہے یا نہیں یہ اللہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا، وہ جانے، اس کا کرم جانے، جس کی چاہے وہ قربانی قبول فرما دے۔ لیکن اللہ نے عیب چھپائے رکھا۔ پھر وہ قربانی جو ہوتی اس میں آگ جلا جاتی، قربانی کا گوشت لوگ نہ کھایا کرتے، لیکن اللہ نے اس امت پر کرم فرمایا، خود ہی قربانی کرو اور خود قربانی کے گوشت کو کھا کر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ اس امت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ نے بڑا کرم فرمایا۔
یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے قربانی کرے کہ میں تو مزے سے قربانی کے پائے کھاؤں گا، کلیجی کھاؤں گا، گوشت کھاؤں گا، آج یہ بناؤں گا کل یہ بناؤں گا، اس نیت سے قربانی کرے، اس کی قربانی قابل قبول نہیں۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نیت سے قربانی کرے کہ اس قربانی کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کے تقرب کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سے پوچھا گیا قربانیاں کیا ہے؟ قربانی نہیں پوچھا گیا، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ بات تو صرف جانور ذبح کرنے کی تھی، لیکن قربانی کی بجائے قربانیاں، تو وجہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف قربانی کے طور پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی آمادگی اور ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، بلکہ اتنی قربانیاں انہوں نے پیش کی تھی، وطن بھی چھوڑا، گھر بار بھی چھوڑا، آرام بھی چھوڑا، تکلیفیں بھی برداشت کی، تو کئی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پاک کے اندر نظر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی بھی دی۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے حوالے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بہت عظیم ذات ہے۔ قرآن مقدس میں جن کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے فرمایا گیا، جن کے اسوہ کا ذکر کیا گیا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات بابرکت وہ عظیم ذات ہے کہ معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حج کے لیے بلانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات بہت عظیم ذات ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق فرماتے ہیں کہ میں تو دعائے خلیل ہوں، حضرت ابراہیم کی دعا کی شکل میں اس دنیا میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو چیزیں سمجھنی ہیں، قربانی کا سلسلہ اول روز سے جاری ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت ہو، پھر اس کے بعد آپ نے قربانی کی، اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن نیت گوشت کھانے کی نہ ہو، نیت اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اللہ کے تقرب کی نیت ہو۔ اس نیت سے قربانی کریں گے، اللہ عز و جل اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔